الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين أفي الله الشك فاطر السماوات والأرض آیا اس خدا میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ ایک طرف تو انسان کائنات کی وسعتوں کو دیکھ کر انسان کی عقل پریشان ہو جاتی ہے اور کائنات کے نظام کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ اگر اس کی وسعتوں اور بزرگی کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو دیکھیں تو اللہ کی قدرت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ نے جب کائنات کو مختصر کرنا چاہا تو اس مختصر کرنے میں پوری کائنات کو ایٹم کے ذرے میں سمو دی، تو انسان کی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، بلکہ اس کو خوردبین سے بھی بڑی مشکل سے مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں بھی اگر کوئی نظام دیکھے تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اس ایٹم کے اتنے سے ذرے میں کیسا نظام بنایا ہوا، کہاں کائنات کی وسعت۔ کہ کہتے یہ ہیں کہ ہماری یہ جتنی بڑی دنیا وسعت کے ساتھ ہے، اتنی بڑی دنیا کے مقابل میں یہ جو ہمارا سورج ہے وہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یعنی پوری دنیا 13 لاکھ دنیا کو جمع کر دیں اور پھر سورج میں ڈالیں تو سورج بھرے گا۔ 13 لاکھ دنیا، ہماری کیا ہستی، کیا پدی اور پدی کا شوربہ، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ 13 لاکھ دنیا سورج میں ڈال دیں، سورج بھی پوری کائنات کے سامنے بہت ہی حقیر و چھوٹا سا ستارہ ہے، بہت ہی معمولی ستارہ۔ اس لیے کہ اس سے یہ جو ہمارا سورج ہے جس کے اندر نظام شمسی بنا ہوا ہے، یہ نظام شمسی جس میں مریخ و عطارد و پلاٹو وغیرہ جتنے بھی 9 ستارے سیارے پہلے دریافت ہوئے تھے، یہ سورج کا خاندان کہلاتا ہے۔ نظام شمسی جو ہمارا ہے وہ سورج کا خاندان ہے۔ ایسے جو سورج کا خاندان ہے، ایسے جو خاندان سورج کے ہمارے سورج کے خاندان ہیں، ایسے کائنات میں اربوں اور سورج ہیں، اربوں اربوں، خالی ایک نہیں، اربوں سورج کا نظام۔ ہم جیسے اس سورج کے نظام کو جو نظام شمسی ہے، یہ اربوں سورج کے نظام سے مل کر ایک نیبولا بنتا ہے جس کو بڑی کہکشاں کہتے ہیں، اور پھر اربوں نیبولا مل کر کے ایک کائنات کا حصہ بنتا ہے۔ اور پھر اس میں بھی جو ہمارے سورج سے قریب ترین ستارہ جو ہے، بالکل معمولی بات ہے، جس کا نام سبت الجوزا ہے، وہ اس ہمارے سورج کی نسبت سے، جس میں ابھی عرض کیا کہ دنیا 13 لاکھ دنیا ڈال دی جائے تو سورج بنتا ہے، وہ سورج جس سے
ہماری دنیا سے جو قریب ترین ستارہ جوزا ہے وہ اس سورج سے، جو ہمارا سورج ہے، اس سے 60 لاکھ گنا بڑا ہے، اس سورج سے کہ جو ہمارے سورج سے 11 لاکھ 13 لاکھ جو ہے وہ برابر ہے، اس سے 60 لاکھ گنا بڑا ہے۔ تو 11 لاکھ کو آپ 60 لاکھ سے ضرب کریں تو ہماری دنیا اس ضرب کے مقابل میں اتنی چھوٹی ہے جس دنیا کے لیے ہم مر رہے ہیں۔ اور پھر جو سورج کی روشنی دنیا پر آتی ہے وہ سورج کا فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا فاصلہ سورج کی روشنی چلتی ہے تو ہماری زمین پر پڑتی ہے اتنے فاصلے کے بعد۔ سورج کے چلنے والی روشنی 8 منٹ میں تقریباً زمین کی سطح سے جا کر کے وہ روشنی ٹکراتی ہے، جبکہ سورج کی روشنی فی سیکنڈ 1,86,000 میل فی سیکنڈ چلتی ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ اور یہ اتنی تیز رفتار ہے آئنسٹائن کی تھیوری کے لحاظ سے کہ کائنات کی تیز ترین چیز روشنی کی رفتار ہے، اس سے کوئی اور دنیا میں تیز ترین چیز موجود نہیں ہے کائنات میں چلنے والی۔ آئنسٹائن اس کی ایک بہت عجیب و غریب تھیوری ہے، اور اس تھیوری میں انہوں نے بتایا کہ سورج روشنی اتنی تیز چلتی ہے کہ اس سورج کی روشنی اور روشنی کی جو رفتار ہے وہ 1 سیکنڈ میں پوری دنیا کے 7 چکر لگا لیتی، پوری دنیا کے 7 چکر 1 سیکنڈ میں لگاتی، اتنی تیز چلنے والی۔ یعنی ایک آدمی یہاں سے ہر سیکنڈ میں 1 قدم اٹھا رہا ہو، ہر سیکنڈ میں، تو 53 سال تک چلتا رہے گا، 1 2 3 4 اس طرح گنتی کرتے رہیں تو 53 سال میں جہاں پر پہنچے گا وہ سورج کی روشنی اور روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں اتنی دور تک پہنچ جایا کرتے، 53 سال میں جہاں ہم پہنچیں گے 1 سیکنڈ میں روشنی پہنچ۔ آئنسٹائن کی تھیوری بڑی عجیب و غریب ہے۔ آئنسٹائن نے جو ایک سائنسدان تھا، اس نے یہ تھیوری دی ہے کہ اگر کوئی انسان بالفرض، اگرچہ کوئی تو کہتا ہے ناممکن ہے، لیکن پھر بھی اس نے ایک تھیوری دی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی قدرت سے اس کے پاس اتنی طاقت آ جائے کہ وہ روشنی کی رفتار سے چلنا شروع کر دے، اس کے نتیجے میں زمانہ اس پر رک جائے گا، زمانہ آگے نہیں بڑھے گا، جتنا بھی چلتا رہے زمانہ جو ہے اس کے آگے نہیں بڑھے گا، زمانہ اپنی جگہ پر رکا۔ یعنی وہ 20 سال بھی چلتا رہے، 40 سال بھی چلتا رہے، 100 سال بھی چلتا رہے، 1000 سال بھی چلتا رہے، وہ 20 سال کا ہی آدمی رہے، 20 سال سے اس کی عمر آگے نہیں بڑھے گی۔ اور اگر فرضاً اس نے یہ کہا اگر فرضاً وہ روشنی کی رفتار سے تیز چلنے لگ جائے، روشنی کی رفتار ہے 1,86,000، وہ 2 لاکھ کی میل رفتار کی میل سے سیکنڈ میں چل رہا ہے، 2 لاکھ میل فی سیکنڈ کے اعتبار سے چل رہا ہے، تو اب وہ جتنا چلے گا اس کے باوجود اس کی عمر کم ہوتی چلی جائے گی۔ وہ پہلے جو 20 سال کا آدمی تھا اس کی عمر اب 16 سال کی ہو جائے گی۔ یہ تو جو عورتوں کے لیے بہت اچھا نسخہ مل گیا، کہ جو ہے اپنی عمر کم کرنے کا بہترین طریقہ ہو گیا، اتنی رفتار سے چلے گی 2 لاکھ میل جو ہے وہ فی سیکنڈ کے اعتبار سے جائے تو عمر چھوٹی ہوتی چلی جائے گی، جتنا چلتا جائے گا اس کی عمر کم ہوتی جائے گی۔ یہ آئنسٹائن کی تھیوری ہے۔ وہ ایک صاحب جو ہے دیہات سے آئے، اس نے جو حبیب بینک پلازا کے باہر جا کر چوکیدار کے پاس بیٹھا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جو لفٹ کے اندر گئی اوپر سے، اور جب لفٹ واپس وہی آئی تو اس میں سے 2
پہلے اوپر جو عورت گئی وہ 60 سال کی بوڑھی تھی، جب واپس آئے تو 2 جوان لڑکیاں اس سے اتری. کہا یہ تو اچھا جو ہے وہ بشیر ہے کہ بوڑھی عورت جاتی ہے 2 جوان جو ہے باہر نکل آتے ہو. یہ بھی جو ہے سائنس کے لحاظ سے آئنسٹائن نے ایک تھیوری پیش کی کہ اگر جو ہے 20 سال کا آدمی ہے، اگر جو ہے وہ 2 لاکھ فی سیکنڈ کے اعتبار سے چلے گا تو اس کی عمر 18 سال 16 سال 15 سال کی ہو جائے گی. جتنا چلتا جائے گا اس کی عمر کم ہوتی جائے گی، اس لیے کہ جو ہے وہ روشنی کی رفتار سے تیز جا رہا ہے، اس لیے اس کی عمر کم ہو جائے گی. وہ ماضی کی طرف جاتا جائے گا، وہ آگے جانے کے بجائے پیچھے جائے گا. یہ آئنسٹائن کی ایک تھیوری ہے، اور اسی سے معراج بھی ثابت ہوتی ہے. جو پیغمبر کی معراج کو لوگ نہیں سمجھتے، وہ آئنسٹائن کی تھیوری کو نہیں سمجھتے. اصل معراج جو ہے کہ زمانہ ٹھہر گیا تو پیغمبر ساری کائنات اور جنت و جہنم کی سیر کر کے واپس آئے. وہی جو کنڈی ہل رہی تھی، نل کا پانی جاری تھا، وہ یہی معراج کی جو آئنسٹائن کی تھیوری وہ یہی تھی. اس کو سمجھ لے تو وہ معراج کو بھی سمجھ جائے گا. یہ جو ہے اس تھیوری کو جو ہے اس کے تحت آپ سوچیں کہ روشنی کی رفتار کائنات کی سب سے تیز ترین رفتار ہے. جو سورج کی روشنی دنیا کے اوپر گرتی ہے تو 8 منٹ میں پہنچتی ہے. وہ ستارہ جو ہمارے سورج سے قریب ترین ستارہ ہے، ستارہ جوزا، وہ ستارہ اتنا دور ہے کہ جو ہمارے سورج سے 60 گنا زیادہ بڑا ہے. وہ اتنا دور ہے کہ 100 سال لگیں گے، روشنی کے 100 سال، یعنی لائٹ ایئر، وہ خالی روشنی پہنچنے کے لیے کہ 100 سال میں وہاں سے ایک روشنی چلے گی تو 100 سال کے بعد دنیا کی سطح پر وہ روشنی آئے. اور ایسے اربوں خربوں سورج کی کہکشائیں موجود ہے. پہلے ہماری گیلیکسی موجود ہے جس کا نام کہکشاں ہے، جس کے اندر گیلیکسیز کے اندر ہمارے سورج کے خاندان کی طرح اور بھی سورج جو ارب موجود ہیں. اور اس کے بعد یہ سارے کہکشاں مل کر کے نیبولا بنتا ہے، اور نیبولا اتنے اربوں خربوں مل کر کے پھر جو ہے کائنات بنتی ہے. یہ جو ہے اتنی وسیع کائنات کہ انسان کی عقل پریشان ہوتی ہے. اتنی عظمت کے ساتھ، اتنی وسعت کے ساتھ، اتنی قدرت اور اتنے نظام کے ساتھ. وسعت دیکھو تو ایسی ہی آتی. اور اسی کائنات کو جب اللہ نے سمیٹا ایک ایٹم کے اندر، تو ایٹم میں بھی بڑی عجیب و غریب کائنات ہے. کیا عجیب نظام ایٹم کے اندر بنایا کہ جو انسان کی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا ہے. اس کو بھی مائکروسکوپ سے یا خوردبین سے دیکھنا پڑتا، وہ بھی بڑی مشکل سے نظر آتا. اور اس میں بھی کیا اللہ نے نظام بنایا کہ جس طرح سورج کو مرکز بنایا، اس کے جو ہے ستارے سے اس ستارے کے اطراف سیارے رکھے ہیں. ہر سورج کو ایک مرکز دیا اور پھر اس کے گرد جو ستارے سیارے گھومتے ہیں. اسی طریقے سے ایٹم کے اندر ایک مرکز نیوکلس دیا، اور وہاں پر پروٹون کے گرد الیکٹرونز گھومتے ہیں بے تحاشا. اور اس طرح سے پروٹون اور الیکٹرون کا ملاپ ہے کہ وہ اپنے محور کے گرد، اپنے مدار کے گرد، اپنے آربٹ کے گرد جو گھومتے ہیں، تو اس گھومنے میں اس کی باریک بینی کو دیکھیں کہ اگر اسی ایٹم کو جو انسان کو، مثلا انسان جو ذرے ذرے سے جو بنا ہے، اس کے ایٹم کو جو الیکٹرون پروٹون کے درمیان، الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون جو مختلف، اور اس کے ذرات کے اندر جو مختلف اور چیزیں دریافت ہوئی، اس کو چھوڑتے ہوئے صرف 3 چیزوں کو دیکھتے ہوئے
کیا ان میں بھی اتنا فاصلہ ہے آربٹ کے اندر اور جو ہے اس کے اندر محور کے اندر کہ یہ اپنے محور میں بڑی عمدگی سے گھوم رہے ہیں اور نظام کے تحت چل رہے ہیں. ساتھ ساتھ اگر ان کو دبا دبا کر ان کو پیس پیس کر بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے تو ایک انسان جو کئی ذرات سے مل کر کے بنا ہے، یہ انسان 1000 انسان جو پینسل کی نوک ہوا کرتی، خالی نوک لگا دے کاغذ پر، اس نوک سے بھی چھوٹی جگہ پر 1000 انسان آ جائیں اور ان کو دبا دبا کر کے جو ہے بنایا جائے تو 1000 انسان سے زیادہ اس پینسل کے نوک کے اندر آ جائے گی. ایسا جو ہے نظام اندر بنایا ہوا کہ 1000 انسان خالی پینسل کی نوک میں آ جائے. اور پھر وہ کتنی تیزی کے ساتھ گھومتے ہیں. الیکٹرون جو پروٹون کے گرد گھومتا ہے، اپنے نیوکلس پر آربٹ میں گھومتا ہے، اپنے محور پر جو گھومتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں 1000 خرب مرتبہ گھومتا ہے. 1 سیکنڈ میں 1000 خرب مرتبہ خالی چکر لگاتا ہے الیکٹرون پروٹون کے گرد. آپ دیکھیں کتنی تیزی کا نظام خود ایٹم کے اندر پروردگار عالم نے بنایا ہے اور کتنا عمدہ طریقہ. اور اسی ایٹم کے ذریعے سے تو مالیکیولز بنتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہر کائنات کی ہر چیز بنا کرتے. پوری کائنات کا نظام اسی ذرے ذرے پر ہے. پوری کائنات کا نظام اسی، پوری اس مختصر سی کائنات سے پوری کائنات عظیم کائنات بھی بنائی گئی اور اس مختصر سی کائنات کے اندر پوری کائنات سمائی ہوئی. کیا یہ کسی مادے کا کام ہے کہ جو اتنی عظیم اور اتنی عجیب و غریب کائنات بنا دے اور جو ہے اتنا عظیم نظام بنائے؟ جو وسعت میں دیکھیں تو اللہ کی قدرت کی وسعت کو دیکھ کر انسان کی عقل پریشان ہو جاتی ہے، انسان کی گنتی ختم ہو جاتی ہے. انسان حیرت و شزدر رہ جاتا ہے، کھلی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی کہ کیسی کائنات و کتنی وسعت ہے. اور چھوٹی چیز پر دیکھنے کو آئے تو چھوٹی چیز کے نظام کو دیکھتے کہ اتنی باریک چیز جو انسان کے آنکھ سے نظر نہیں، اس کے اندر بھی کیسا نظام جو ہے اللہ نے قائم کیا ہوا. اس سے اللہ کی عظمت بڑھ. وہ کیا کوئی مادہ ہو سکتا ہے کہ جو اتنا عظیم اور اتنا عجیب، جو انسان کی گنتیاں ختم ہو جائیں، انسان کی عقل پریشان ہو جائے، حیران ہو جائے. جو انسان جو خالق کائنات کو انسان کیا سمجھے گا، جو انسان خالق کائنات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، انسان کی عقل وہاں پر نہیں پہنچ رہی، تو خالق کائنات کو کیا سمجھے گا انسان؟ بتائیے. اس کے ذرے ذرے کو نہیں سمجھ سکتا ہے تو اتنی وسعت کو کیا سمجھے گا؟ پھر خالق کائنات کو کہاں سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے یہ وہ میٹر نہیں ہو سکتا ہے، مادہ نہیں ہو سکتا کہ جو بے علم و بے قدرت ایک دم ایک جامد مادہ تھا جس میں اتفاق کے تحت حرکت اور حرکت کے نتیجے میں چیزیں بننے لگی. یہ اس کا کام نہیں کہ پوری کائنات کے اتنے نظام کو ایجاد کرو اور پھر اتنا منظم طریقے سے چلائے کہ کوئی جو ہے کمی اور بیشی بھی نظر نہ، ذرے ذرے کو اٹھا کے دے گا، ہر چیز میں اتنا بہترین نظام نظر آئے گا. صلی اللہ علیہ